کہ جتنے بھی مقدمات وغیرہ حضرت عمر کے دور میں آتے رہے، حضرت علی فیصلے کرتے رہے. تو اگر حضرت علی کو حضور نے خلیفہ بنایا ہوتا تو وہ ان حضرات کی اپوزیشن میں ہوتے یا دوستی میں؟ کیا خیال ہے؟ اپوزیشن میں ہوتے نا. اب کوئی اپوزیشن کا آدمی ہو نمایاں اور اس کا حق ہو، اس کو بنایا گیا ہو، تو پھر اس کا نام کوئی اپنا سیکرٹری میں بناتا ہے اس کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکرٹری بنایا. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر کئی مہمات میں جاتے تو پیچھے کون ہوتا؟ علی. بھئی علی نے تو تعاون کیا، اور یہ اب تک ان کے درمیان عداوت ہے کہ راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے. میں نے کہا تھا بھئی راوی کے اوپر بھروسہ نہ کرو. راوی جب طغیانی پر آتا ہے بڑوں بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اور اب تو خشکی ہو چکا ہے. اب تو راوی کی وہ کئی ساری بات ہی ختم ہے. میں آج کی مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام کی بنا کس پر تھی؟ کہو شورا پر. کس پر تھی؟ شورا. اور قرآن پاک نے پہلے سے قانون مقرر کر دیے تھے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات کیسے سر انجام پائیں گے؟ امرہم شورا بینہم، آپس میں شورا سے. اور مسلمان اس وقت سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں اسی نظام کے مطابق. تو اب جو باتیں میں نے کہیں یہ مسلم امہ میں جوڑ کی ہیں یا توڑ کی؟ بھائی بول دو. یہ جوڑ کی ہے. میں نے اہل بیت کے بزرگوں کے بارے میں، حضور کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو ناپسندیدہ ہو؟ نہیں. اہل سنت سٹیج سے جب بھی بات ہوگی وہ جوڑ کی ہوگی، توڑ کی نہیں. تو جو توڑ ہے علیحدگی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تشیع. کوئی اپنی پارٹی چھوڑ جائے کہتے ہیں تشیع انا. تو میں آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چونکہ ہماری گنتی شروع ہوئی، امت شروع ہوئی، یہ قوم شروع ہوئی، تو ان کا دن ہمیں پورے جماعتی اہتمام سے، جس طرح حضور کو منایا جاتا ہے ختم نبوت کے نام سے، ختم نبوت کے نام سے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو آغاز خلافت کے نام سے. نبوت ان پر ختم ہوئی، خلافت کا آغاز ان سے ہوا. بلکہ ہم تو خلفائے راشدین چارے جو ہے نا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو ہے اس میں پورا دین لپٹا ہوا ہے. پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابوبکر. اور آخری کون ہے؟ علی. تو علی کے آخر میں کیا ہے؟ یا. یہ آخر میں کیا ہے؟ یا. اور ابوبکر شروع میں کیا ہے؟ الف. تو الف اور یا، اس سے باہر بھی کوئی ہے؟ الف اور یا کی طرح ان کو جانو، الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محدود ہے ان میں ساری خدائی. وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، وہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے تھے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ان کے نام کو اونچا رکھنا، اپنے اعتقاد کو باقی رکھنا، اہل سنت کی بنیادوں کو قائم رکھنا کیا ہمارے ذمہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب نص موجود نہیں تو پھر سب کا فیصلہ ایک ہی ہے. جب نص نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تو پھر ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کا دن کہاں منانا چاہیے؟ میں تو کہا تھا سب سے پہلی ذمہ داری ہوتے کہ اس ملک میں جتنی مسجدیں بھی مسجد ابوبکر کے نام پر ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جتنی مسجدیں بھی ہیں ابوبکر کے نام پر، ان میں اگر نہیں تو جو مرکزی مساجد اور ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں. تو آج کا جو اجتماع ہے حضرت ابوبکر صدیق کی یاد میں، آپ اس سب سے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنا نام، اپنی صدا تو لگانا ہی نا. ابوبکر عمر کا نام لینا نہیں. اور جو امام مسجد ہیں آپ کے جو امام مسجد ہوں وہ ہر جمعے کے خطبہ میں ابوبکر عمر کا نام لیتے ہیں یا نہیں؟
ایک حدیث پڑھی جاتی ہے ارم امتی بھی امتی ابو بکر و اشد فی امر اللہ عمر، ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے. یہ ابو بکر و عمر کوئی تاریخی شخصیتیں نہیں، وہ دینی شخصیتیں ہیں. ان کے بغیر ہمارا خطبہ نہیں مکمل ہوتا. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا نام اونچا کرنا چاہیے نا. تو اگر ان کا نام اونچا ہے تو نماز کے بعد آپ کو بیٹھنا نہ پڑے. تو میں انہی کلمات پر بات یہی ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے، آخری لفظ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے. حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے محدث اللہ والے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت دی، میں اس کا کوئی روحانی عمل آسمانوں میں اڑتا نہیں دیکھتا. اللہ والے دیکھتے ہیں. اللہ والوں کی آنکھیں خدا نے اس طرح نور سے روشن کر رکھی ہیں کہ اعمال جو لوگوں کے سامنے آئیں لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ والوں کو وہ نظر آتے ہیں. یہ فضا خالی نہیں، یہ فضا خالی نہیں، اس میں اعمال اڑتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمہ جو زبان سے نکلے وہ اوپر اٹھتے. الیہ خدا کی طرف یصعد اٹھتے ہیں الکلم الطیب. اب جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، میرے جو پاک کلمات تھے، جو دلائل تھے، کتاب و سنت کے اشارات تھے، وہ اللہ کے اوپر اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے ہیں؟ تو فرمایا والعمل الصالح یرفع، عمل صالح اس کو آگے پھیلاتا ہے، عمل صالح اس کو آگے پھیلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں جس نے بھی ابو بکر کا یہ مقام نہیں سمجھا، اس کا کوئی عمل میں اوپر اٹھتا دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اوپر اٹھائے اور اس شان سے اٹھائے کہ ابو بکر کی تصدیق ہو. اے پروردگار، ہم نے ابو بکر صدیق کا نام آپ آج اس حسن اعتقاد اور حسن انتصاب سے تیرے سامنے لیا ہے. تو ہمارے ایمان کو ان کے ایمان سے منسوب فرما دے، ان کے ایمان سے اس کی نسبت فرما دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.